السلام علیکم بیٹے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنسی ایجادات۔ ٹھیک ہے، سائنسی ایجادات کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان کے اندر بہت سی طاقتیں شامل ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں ہماری زندگی کس طرح سے گزرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جو تھی کیسے حالات میں لوگ زندگی گزارتے تھے، لیکن اب جیسے انسان کی صلاحیتوں جو ہے میں اضافہ ہوتا گیا ہے، اس نے مشاہدات کی ہیں، تجربات کی ہیں، اور جیسے جیسے اس نے تجربات اور مشاہدات کی ہیں، اس کے بعد اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے سائنسی ایجادات کے ذریعے انسان کی زندگی میں بہت سارا آرام آ چکا ہے، سکون کافی آ چکا ہے۔ یہ اس میں بہت سے ایسے آلات ایجاد کر دی ہیں جس میں بہت سے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ورڈ دیے گئے ناممکنات جو ہے یہ ناممکن کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو پہلے ممکن نہیں تھی، اب سائنس کی بہت سی ایسی ایجادات ہو چکی ہیں جن سے وہ چیزیں ممکن ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمانہ ماضی میں انسان جو تھے وہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، اور اس کی طرز بود و باش یعنی کہ اس کے رہن سہن کا جو طریقہ تھا وہ کس طرح سے تھا، اور آج کل اس کے رہن سہن کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں کیا تبدیلی آ چکی ہے، آپ کو اس کے بارے کا فرق بتایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کے جو سائنس کی ایجادات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے زمین کے اندر چھپی ہوئی بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ پوشیدہ کہا جاتا ہے چھپے ہوئے کو۔ ٹھیک ہے، اور انسان نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، یعنی کہ اس کو فتح کر لیا ہے۔ ہواؤں میں بھی انسان جو ہے سفر کر سکتا ہے، پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے، صرف اکیلا نہیں اڑ سکتا، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر بھی اڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے آپ کو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہلے زمانے میں سفر لوگ کس طرح سے کرتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اور اب سائنس کی ایجاد کی وجہ سے سالوں اور مہینوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، جس میں ہوائی جہاز کا استعمال کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے ہمارے لیے ہوائی جہاز، جس میں ہم سفر کر سکتے ہیں۔ انسان بہت سارے مسافروں کو ایک ساتھ لے کر ہوا میں اڑ سکتا ہے اور تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے آلات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بجلی کی ایجاد سے بہت ساری مشکلات آسان ہو چکی ہیں۔ انسان گرمی سردی میں اپنے لیے جو ہے سہولیات فراہم کی گئی ہیں انسان کو، تاکہ جو ہے وہ گرمی میں پنکھے وغیرہ استعمال کر لیتا ہے، اور سردیوں میں جو ہے تو اس کو وہی جو اے سی انورٹرس ہیں وہ اس کو گرم ہوا فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو کمکمے کہا گیا ہے بلب کو، برقی کمکمے، یعنی کہ جو بجلی کی بلب ہیں وہ ہمیں روشنی فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو بجلی کی ایجاد سے بھی ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم فریج، استری، اے سی وغیرہ پنکھے استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی بہت سی آسانی ہمارے لیے پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں جیسے پہلے زمانے میں جو بیماری انسان کو لگ جاتی تھی تو کسی کو نبض کے ذریعے ہی معلوم کیا جاتا تھا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے، اور بعض بیماری ایسی تھی جن کا علاج جو تھا وہ پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن اب بہت سارے ایسے آلات اور ایسی مشینری ایجاد ہو چکی ہے جس کے ذریعے ہم آسانی سے کسی بھی بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، بیماری کو پہچان سکتے ہیں، اس کا علاج بھی، کافی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہو چکا ہے۔ انسان کے جسم کی انسانی اعضاء کی پیوند کاری یعنی کہ ٹکڑے لگا کے، یعنی کہ اس کو جوڑ کر ایک شخص کے جسم کے ساتھ جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ یا پارٹ آف باڈی جو ہے یہ اندرونی حصے جو ہے ان کو جوڑ کر اس کی پیوند کاری کی جاتی ہے، اس کی زندگی بچائی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، آئیز وغیرہ کو، آنکھوں کا کیا جاتا ہے، کڈنیز کا کیا جاتا ہے، دل کے آپریشنز ہو گئی، سب کچھ جدید مشینری کی وجہ سے اب بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کی جاتی تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ بیلوں کا اور رہٹ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب جدید مشینری کی وجہ سے جو ہے تو کاشتکاری کرنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ انسان جو ہے کاشتکاری بہت ایزیلی کر سکتا ہے، اس کو بہت آسانی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ اس کے پاس ایسی مشینری ہے جو اس کے کام کو بہت زیادہ آسان کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو تھا کوئی پیغام جو تھا اس کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگایا جاتا تھا، بہت خطوں کے ذریعے، کبوتروں کے ذریعے جو ہے تو بہت پرانے زمانے میں کبوتر کا استعمال کیا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے ڈاک کا استعمال کیا جاتا تھا۔
تو پیغام جو تھا اس کو پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اب تو جیسے کہ ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ای میل وغیرہ کے ذریعے ہم موبائل فونس کے ذریعے پیغامات اور وائس میسیجز بھیجتے ہیں، ویڈیو میسیجز بھیجوا سکتے ہیں، ریٹن میسیج بھیجوا سکتے ہیں. تو بہت آسانی سے ہم جو ہے اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ آڈیو میسیج ہو، ویڈیو میسیج ہو، یا ہم ریٹن میسیج جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی بھی ملک کی لائبریری سے استفادہ یعنی کہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے ہم کسی بھی دوسرے ملک کی لائبریریز کا استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. تو ہم وہاں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تعلیم میں بھی کافی تعلیم کے لیے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں جدید ایجادات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ٹیلی فون کا استعمال جب گراہم بیل نے ٹیلی فون بنایا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹیلی فون جو ہے یہ آگے جا کر ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا. اب اسی ٹیلی فون کے ذریعے جو موبائل فون کے ذریعے کا استعمال کر رہے ہیں، اسی موبائل فون کے ذریعے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے جو سائنسی ایجادات ہیں اس نے انسان کو بہت زیادہ حیران کن ایجادات کی ہیں سائنسدانوں نے ہمارے لیے، جو کہ موجودہ دور میں ہمارے کافی کام آتی ہیں. اس میں ٹی وی کا جو ہے ایجاد کیا گیا تھا. تو ٹی وی جو تھی وہ بہت سمپل نشریات فراہم کرتی تھی، لیکن اب جو ہے اسی ٹی وی کے ذریعے ہم گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی پر ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، براہ راست دکھایا جاتا ہے، لائیو دکھایا جاتا ہے. تو ہم بہت سی چیزوں کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو یا کوئی بھی مووی ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائرلیس ہو گئے، لاؤڈ سپیکرز ہو گئے، دوربین بنائی گئی ہیں، خوربینیں وغیرہ اور دیگر ایسی ہزاروں چیزیں بنائی گئی ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور یہ ہمارے بہت کام آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں جب لڑائی کی جاتی تھی تو انسان دو بدو یعنی کہ آمنے سامنے لڑتا تھا. ٹھیک ہے، پہلے انسان جو تھا وہ آمنے سامنے لڑائی کیا کرتا تھا اور اس کے لیے وہ تلواروں کا اور تیروں کا استعمال کرتے تھے. لیکن اب جو ہے انسان کی جو لڑائی ہے وہ ایٹمی لڑائی ہے. انسان نے بہت سارے ایسے جو ہے تو ایجادات کر لی ہیں جس میں ہم جو ہے بغیر پائلٹ کے جہاز اڑا کر بھی ہم جو ہے دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں. ایسے جنگی جہاز بنائے گئے ہیں جو بغیر پائلٹ کے اڑتے ہیں، کمپیوٹرائز طریقے سے اس کو اڑایا جاتا ہے، سیٹلائٹس کے ذریعے اس کو قابو کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے ہی سے کسی دوسری جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے میزائلز بن چکے ہیں اور ایسے ٹینک ہیں اور چیزیں فراہم ہو چکی ہیں ہمیں، جس کے ذریعے ہم اپنی جنگوں میں کافی زیادہ ہمیں وہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے انسان کے جانی نقصان جو ہے اس سے بھی زیادہ ہونے لگا ہے، کیونکہ ایٹمی بم جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے نقصان بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اب پرانے زمانے کی جیسی لڑائیاں جنگیں جو ہیں وہ اب نہیں لڑی جاتی. اس کے علاوہ آپ کو سارے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ دور کے جو سائنسی کرشمے ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن سائنسی آلات جو ہیں اس نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ سہولیات فراہم کی ہیں، جبکہ اس کے جو ریئیکشنز ہیں، اس کے جو ہمیں جو اس کی کیمیائی اس کی وجہ سے جو ہمیں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے جو کیمیائی مہلک ہتھیار جو بنائے گئے ہیں جیسے کہ ایٹمی بم وغیرہ بنائے گئے ہیں، مہلک بہت زیادہ خطرناک کو کہا جاتا ہے. ایسے ایٹم بم ایجاد کیے گئے ہیں، ایسے خطرناک ہتھیار بنائے گئے ہیں جس سے انسان کا امن و سکون بھی خراب ہو چکا ہے. غرض کہتے ہیں تباہ و برباد کرنے کو، تو ہمارا جو انسان کا جو سکون ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہو جائے یا ہم پر ایسے کوئی حملہ کیا جائے تو ہمیں کس طرح سے ہم پر برا حال ہو سکتا ہے، ہمارا برا حال ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ سائنسی آلات نے انسان کے احساس کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس میں احساس ختم ہو چکا ہے. وہ اب اپنی بھلائی کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچتا. اس کے پاس ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے جو جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اس کا ہم مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی ایجادات کو ہم
اگر ایسی ایجادات ہیں جس کا ہم نیگیٹو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے استعمال میں احتجاج یعنی کہ اجتناب رکھنا چاہیے. ایسی چیزوں کو استعمال بہت کم کرنا چاہیے بلکہ بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات مسخر کرنے کے لیے یعنی کائنات کو دیکھنے اس کو پر سوچ وچار کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کا استعمال کرے اور اپنے ملک کو اپنی قوم کو ترقی دے اور ایسے سائنسی ایجادات کرتا رہے تاکہ جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کر سکے, مطلب کہ کائنات کی میں موجود چیزوں کو تلاش کر سکے اور اس کے ذریعے ہم وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. ایکسرسائز میں آپ کو کوشچنس جو ہیں اس کا آنسرس آپ کو نوٹس میں مل چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو بک پہ کرنے کا کام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بک کے اوپر آپ کو دیے گئے ہیں محاورے. ٹھیک ہے. محاورے ہیں اور جملے ہیں جن کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے اپنی کاپی میں. ٹھیک ہے. آپ کو دیے گئے ہیں محاورے جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا کہا سر ماتھے پر, تو آپ نے اس جملے میں جو غلطی ہے, جو املا کی غلطی ہے یا اس میں کوئی اور غلطی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کر کے مٹا کر ادھر بلینکس میں ٹھیک کر کے لکھنا ہے. جیسے یہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کا کہا سر ماتھے پر, تو اس کا آنسر بنتا ہے کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر. تو آپ نے اس طرح سے ان میں جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کر کے دوبارہ سے اس جملوں کو ٹھیک کر کے اپنے پاس اپنی بک پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پیج نمبر 102 اور 103 پر آپ کے پاس ایک بلینکس دی گئی ہیں, آپ نے ان کو فل کرنا ہے, مطلب کہ غلطیاں نکال کر آپ نے ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. کرشمے مطلب کہ حیران کرنے والی چیز, حیران کن چیز. ٹھیک ہے. ناممکن, ناممکنات یعنی کہ ناممکن کی جمع ہے ناممکنات, بہت ساری ناممکن کام کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے لقمہ اجل ہونا. لقمہ اجل ہونا کا مطلب ہے مر جانا. ٹھیک ہے. موت کے منہ میں چلے جانا. پھر ہے استفادہ کرنا مطلب کہ فائدہ حاصل کرنا. پھر ہے برتائے حیرت میں ڈالنا مطلب کہ حیران کر دینا, حیران کن چیز بنانا یا حیران کر دینے والا کام. ٹھیک ہے. پھر ہے شب تاریک. شب تاریک کہا جاتا ہے اندھیری رات کو. اس کے بعد آپ کو کے لیے ورڈ ہے گزرگاہ. گزرگاہ کہتے ہیں گزرنے کا راستہ. ٹھیک ہے. راستے کو کہا جاتا ہے. احتجاج کہتے ہیں رک جانا, اجتناب کرنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کی روک تھام کرنا. ٹھیک ہے. احتجاج کرنا مطلب کہ رک جانا یا اجتناب کرنا, روک جانا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ایک کوشچن دیا گیا ہے, اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیں اور اس میں ان سے ایک ریکویسٹ کریں جس میں آپ کو 8 کلاس کے بچوں کو لیبارٹری لے جا کر اس میں مختلف قسم کے تجربات کروائے جائیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں, آپ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپلیکیشن آپ نے خود لکھنی ہے. ٹھیک ہے. جملے آپ نے خود بنانے ہیں اور یہ بک پہ دیے جو آپ کو محاورات دیے گئے ہیں اور جو جملے دیے گئے ہیں ان کی کریکشن کر کے درست کر کے آپ نے یہاں پر بلینکس میں دوبارہ سے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو کم سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.